الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاؤں کی سوجن۔ پاؤں میں سوجن یا ٹانگوں میں سوجن کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کا ڈائٹ پلان کیا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان ہوگی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، پاؤں میں سوجن یا سویلنگ ہونا ایک بہت تکلیف دہ مسئلہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہ ٹھیک سے اپنا جوتا نہیں پہن سکتے، جرابیں وہ پہننے میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ اگر وہ پینٹ پہنتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پھنس گیا ہو اس میں، اور ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ سویلنگ کس وجہ سے ہے۔ بالکل اس میں کچھ خطرے کی بھی بات ہوتی ہے، کچھ پریشانی کی بھی بات ہوتی ہے۔ اس سویلنگ کو، اس سوجن کو میڈیکل سائنس میں ایڈیما کہا جاتا ہے، اور یہ بیماری، یہ علامت جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس کا کاز ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہ جو کاز ہے، انسان کے جسم میں جو پانی ہے وہ گریوٹی کی صورت میں پاؤں یا ٹانگوں میں جمع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے سوجن آتی ہے۔ اب اس کا بھی سبب ہوتا ہے، کس وجہ سے ہے، کس سبب سے ہے، وہ آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ تو دوسرا جو سبب ہے وہ ہے میڈیکیشن۔ کوئی ایسی میڈیسن آپ کھا رہے ہوتے ہیں یا کھائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سوجن آئی ہوتی ہے۔ مثلا شوگر کے پیشنٹ جو ہے وہ شوگر کی میڈیسن جو کھا رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوجن آتی ہے، یا پھر بلڈ پریشر کے مریض جو بلڈ پریشر کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے سوجن ہوتی ہے، یا پھر ڈپریشن کی گولی یا نیند کی گولی جو کھا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سوجن آتی ہے، یا کسی بھی بیماری کی کوئی بھی میڈیسن آپ کھا رہے ہوتے ہیں اینٹی بایوٹک، اس وجہ سے بھی آپ کے پاؤں میں اور ٹانگوں میں سوجن آ سکتی ہے۔ یا بعض صورتوں میں کے اندر انسان جو ہے وہ پین کلر کھاتا ہے، اس وجہ سے بھی سوجن آ جاتی ہے۔ اور تیسرا جو سبب ہے وہ انتہائی خطرناک ہے کہ آپ کے یا تو گردے صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے، آپ کی کڈنی کے اندر مسئلہ ہے، کریٹینائن آپ کا بڑھا ہوا ہے، یوریا آپ کا بڑھا ہوا ہے، یا سوڈیم پوٹاشیم کے جو پمپس ہوتے ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں۔ یعنی کڈنی کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا کڈنی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ پانی جو ہے جسم سے نکال نہیں رہی، کیونکہ کڈنی کا کام صرف یوریا کریٹینائن جو ہے اس کو نکالنا نہیں ہوتا بلکہ پانی کو بھی باہر نکالنا ہوتا ہے۔ بعض صورتوں کے اندر کڈنی آپ کی اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے یا اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ نکال کے باہر نہیں کرتی، یا پھر ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہارٹ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے، وہ آپ کا 40 سے کم % جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ورک کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ جا کے ایکو کرواتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا
جو ہے وہ دل جو ہے وہ کم کام کر رہا ہے. تو دل جب کام کم کر رہا ہوتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ جسم میں جمع ہو جاتا ہے. تیسرا جو سبب ہوتا ہے وہ لیور کا ہوتا ہے. لیور جب خراب ہوتا ہے یا لیور سیروسس ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی جسم کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. جیسے پیٹ کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے تو ایسے ہی جو ہے وہ پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے، پاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے یا ٹانگوں کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں پاؤں کی سوجن کی. کڈنی کے فیل ہونا، گردوں کا فیل ہونا، جگر کا فیل ہونا، دل کا فیل ہونا، میڈیسن ایسی کھانا. تو اس میں یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تشخیص کی جائے. آپ تشخیص کروائیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے، پھر ہی اس کا علاج ہو سکے گا. باقی میرے پاس جو زیادہ تر مریض آتے ہیں تو ان کی تحریک جو ہے وہ اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی تحریک میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. رطوبات جو ہے وہ ان کی بڑی ہوئی ہوتی ہیں اور حرارت غریزہ کی کمی ہوتی ہے. لیور جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، ہارٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ نروس سسٹم کے اندر بھی کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل تو پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ تشخیص کروائیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ سے قارورہ منگواتے ہیں. صبح کا جو فرسٹ یورین ہوتا ہے وہ ٹرانسپلانٹ بوتل کے اندر ڈال کے آپ اس کی تصویر بنا کے ہمیں بھیج دیں گے تو ہم اس سے تشخیص کر کے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کی یہ میڈیسن جو ہے وہ آپ کو کھانی ہوگی. اس کے بعد یہ آپ کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے. دوسرا، آپ نے ڈائٹ پلان جو ہے وہ تیار کرنا ہے. اس میں آپ نے سب سے فرسٹ نمبر پر جو ہے وہ شوگر، چینی جو ہے وہ بالکل آپ نے بند کر دینی ہے. اور دوسرے نمبر پر جتنی بھی کاربوہائیڈریٹس چیزیں ہیں، میدے سے بننے والی چیزیں ہیں اور ایسی چیزیں جو شوگر میں جلدی کنورٹ ہو جاتی ہیں، تو ایسی چیزوں سے آپ نے بالکل اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے. اور تیسرے نمبر پر اس میں نمک بھی بند کرنا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ نمک کا نہیں ہوتا، نمک کی زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ نمک جو ہے، سالٹ جو ہے وہ جسم کے اندر ایبزارو نہیں ہو رہا ہوتا ہے. پوٹاشیم کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوڈیم جو ہے وہ بند کرنا پڑتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ سوڈیم کو بند کرنے کے بجائے آپ پوٹاشیم کو زیادہ سے زیادہ لیں. تو ایسی غذائیں جو پوٹاشیم جو ہے جسم میں پیدا کریں، جیسے کیلا ہے، تو کیلے کو زیادہ آپ استعمال کریں گے تو اس سے بھی جو ہے یہ آپ کی پوٹاشیم کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو اس کے لیے ایک آسان سا نسخہ ہے کہ آپ نیم گرم پانی کر دیں اور اس میں نمک ڈال لیں اور اس میں آپ اپنی ٹانگیں یا اپنے پاؤں جو ہے آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک آپ ان کو نیم گرم حالت کے اندر آپ ڈبو دیں اپنے پاؤں اور اپنے ٹانگیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی سوجن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.